زندگی اللہ ذو الجلال والاکرام کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عقل مند اور دانا آدمی وہ ہے جو اس نعمت کا استعمال اس کے خالق کی ہدایات اور فرامین کی روشنی میں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی اذا اراد بعبد خیرا استعملہ۔ اللہ ذو الجلال والاکرام جب اپنے کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اسے نوازنا چاہتے ہیں، عز و شرف سے ہمکنار کرنا چاہتے ہیں، آخرت میں اسے جنتیں عطا کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے سامنے اس کی زندگی کو مثال اور ماڈل بنانا چاہتے ہیں، استعملہ، تو اللہ اپنے اس بندے کو استعمال کرتا ہے۔ فقیل وکیف یستعملہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپنے بندے کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ اپنے بندے کو موت سے پہلے نیک عمل کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ یہ پاکیزہ زندگی جس میں اللہ ذو الجلال والاکرام کی وحدانیت، اس کے لیے محنت، اسے تسلیم کرنا اور پھر اسے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، توحید کی نوکری کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع، پھر لوگوں کو اتباع سنت کی طرف دعوت دینا، بدعات سے نفرت، لوگوں کے سامنے بدعات کی شناعت بیان کرنا، شرک سے گریز اور لوگوں کو اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ شرک سے روکنا۔ سچ یہ ہے، یہ معیار ہے انبیاء علیہم السلام کی زندگی کا، اور امتوں میں جو بندہ اسی چیز کو اپنے لیے حرز جاں قرار دے لے، توحید کی دعوت، سنت کا اتباع اور اس کی طرف لوگوں کو بلانا، شرک سے نفرت، لوگوں کو اس سے متنفر کرنا، بدعات سے اجتناب اور لوگوں کو بدعات سے بچانا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تنفیذ کے لیے، آپ کے لائے ہوئے قانون کے نفاذ کے لیے دنیا کے سامنے ہمیشہ محنت کرتے رہنا، یہ ایک آئیڈیل زندگی ہے، یہ ایک مثالی زندگی ہے۔ اور ایسا انسان جب دنیا سے جاتا ہے، سچ یہ ہے کہ عقل مندوں کے لیے اس کی زندگی بھی دلیل ہوتی ہے، ایک نشانی ہوتی ہے، اور ایسا صالح آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی موت بھی زندہ رہ جانے والوں کے لیے ایک نشانی اور دلیل ہوتی ہے۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انصار مدینہ کے سرداروں میں سے ایک بڑے سردار تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات تھے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف رکھتے تھے۔ داستان لمبی ہے، جنگ احزاب میں جب یہودیوں نے بدعہدی کی اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت کافروں کے لشکر کے سردار بن کے آئے، سالار بن کے آئے، ان کے ساتھ اندر سے ساز باز کرتے رہے۔ احزاب والے تو بھاگ گئے، یہ لشکر جو مکہ سے اور دائیں بائیں سے جمع ہوئے تھے، یہ تو 28-29 دن کے بعد ناکام و نامراد واپس چلے گئے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے حکم دے دیا کوئی ہتھیار نہیں رکھے گا، یہودیوں کے محلے میں پہنچو اور جنہوں نے بدعہدی کی تھی آج ہی ان کے ساتھ اپنا حساب چکتا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا
جو اللہ پر اور میری نبوت پر ایمان رکھتا ہے وہ عصر کی نماز جا کے بنو قریظہ میں ادا کرے۔ صحابہ کرام چل نکلے، کوئی وہاں پہنچ کے نماز ادا کرتے ہیں، بعض کو نماز رستے میں ہوگی لیکن پیچھے کوئی نہیں رہا۔ لمبی داستان ہے۔ یہودی کہتے ہیں ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو بلایا، جو تیر لگنے کی وجہ سے زخمی ہو چکے ہیں اور خون مسلسل بہہ رہا ہے، کوئی دعا کام نہیں کرتی، کوئی دوا کام نہیں کرتی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے التجا کرتے ہیں، اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں ان بدعہد یہودیوں کا انجام نہ دیکھ لوں۔ سعد بن معاذ کو حکم بنا لیا، بلوایا گیا۔ سرور کونین فرماتے ہیں ان لوگوں نے تیرے فیصلے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اللہ کے نبی مجھے اجازت ہے میں فیصلہ کر دوں؟ فرمایا کر دو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فیصلہ کرتے ہیں، جتنے جوان ہیں جنگ کے قابل ہیں ان سب کو قتل کیا جائے گا، عورتوں کو لونڈیا بنایا جائے گا اور ان کے اموال کو ضبط کر لیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سعد، جو تو نے سرزمین مدینہ میں بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے یہی فیصلہ عرش والے نے عرش پہ کیا ہے۔ فیصلہ ہو گیا، یہودیوں کا تمام کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس محبوب صحابی کا خیمہ اپنی مسجد میں لگوا لیا تاکہ مجھے آنے جانے میں دقت نہ ہو اور میں بار بار سعد بن معاذ کی عیادت اور تیمارداری کرتا رہوں۔ وہ خون جو زخم سے یہودیوں کے فیصلے تک اللہ نے روک دیا تھا پھر سے جاری ہو گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندے کو اپنے پاس بلا لیا۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جام شہادت نوش کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کا عرش اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، آج ایک اتنے بڑے آدمی کی وفات ہوئی ہے کہ اللہ کا عرش اس سے کانپ اٹھا۔ صحابہ کرام نے چارپائی جنازہ اٹھایا، بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی ہم نے جنازہ اٹھایا تھا لیکن ساتھ بڑے جوان آدمی تھے، بڑے تن و توش کے تھے، بھاری قد کاٹ کے تھے، لیکن ہمارے کندھوں پر کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نہیں جانتے 70,000 فرشتے ساتھ کے جنازے میں شریک تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی نمونہ ہے، جن کی موت بھی نمونہ ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں کو ایسی ہی موت دیتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کا اقرار کر لیا پھر اس پہ ڈٹ گئے، دنیا کی مخالفتیں انہیں پھسلا نہ سکیں، حالات کے جبر انہیں اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹا نہ سکے، دشمنیاں اور عداوتیں ان کے قدموں میں کوئی لرزہ پیدا نہ کر سکیں۔ ہاں پابند سلاسل کیا گیا، توق و سلاسل ان کی گردنوں میں ڈالے گئے، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ان کے جسم کے زیور بنائی گئی، زندانوں میں انہیں پھینکا گیا، ثم استقاموا، ڈٹے رہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید پر۔ تتنزل علیہم الملائکہ، آسمان سے فرشتے آتے ہیں، پورے پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں، پورے احترام سے آتے ہیں۔ سنن نبی داود میں حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نورانی فرشتے جنت کا لباس لے کے اس اللہ کے بندے کے پاس، صاحب ایمان کے پاس، حامل لوائے توحید کے پاس، داعی اتباع سنت کے پاس، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علمبردار کے پاس، ہادی کائنات کی سنتوں کی طرف انسانیت کو بلانے کے اس مجنون کے پاس، وہ آتے ہیں جنت کا لباس لے کے اور اسے بڑے احترام کے ساتھ آ کے کہتے ہیں اپنی نفس، اپنا یہ مطمئن نفس ہمارے حوالے کر، راضیتن مرضیتن، تو اللہ پہ راضی ہے، اللہ تجھ پہ راضی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام تیری انتظار میں ہے، آ ہم تجھے لینے آئے ہیں۔ اور واللہ انسانی عقلیں حیران ہوتی ہیں، اس قدر زیادہ عظمت کی بات، اتنی زیادہ عزت اور رفعت کی بات کہ آسمان سے اللہ ذوالجلال والاکرام
فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کے میرے بندے کو لے کے آؤ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے آتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کے بندے کو لینے کے لیے، اور ایک جماعت اس کی روح کو وصول کرتی ہے، وہ احترام کے ساتھ دوسری کو دیتی ہے، دوسری جماعت لے کر درجہ بدرجہ آسمانوں پہ چڑھتی ہے، اور اس کی خوشبو اتنی ہوتی ہے کہ جب آسمان دنیا کے دروازے پہ جاتے ہیں تو آسمان دنیا کے دروازے کے دربان فرشتے پہلے سے اس کی خوشبو سے معطر ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ اہلم و سہم و مرحبا بھی کہتے ہیں، پورا پروٹوکول بھی دیتے ہیں، اور تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں یہ اتنی پاکیزہ روح کس کی ہے جس نے سارے آسمان کو خوشبو سے معطر کر دیا۔ اور میں سوچتا ہوں یہ مسکراتے ہوئے دنیا سے جانے والے، یہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے روانہ ہونے والے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سبق پڑھاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہونے والے، کسی کی زبان پہ قال اللہ و قال الرسول کے ترانے ہوتے ہیں، کوئی افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ کے آوازیں لگا رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا کی تکبیر و تسبیح و تحمید کہہ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم قرآن مجید کی آیت بالکل سچ ہے، اللہ فرشتے اتارتا ہے جو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، گھبرانے کی بات نہیں، زندگی بڑی شاندار گزاری ہے، تم نے عقیدہ توحید پہ گزاری ہے، تمہاری جبین نیاز ایک رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے کبھی جھکی نہیں، تمہاری زبان سے استعانت کے لیے اور خالق کائنات کے علاوہ کسی اور کو کبھی پکارا نہیں گیا، اپنا دامن سوال اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے تم نے دراز نہیں کیا، اس کے عقیدہ توحید پر کوئی کمپرومائز تم نے نہیں کیا، اس کے مقابل کھڑے ہونے والی کسی باطل قوت کو تم نے ذرا برابر حیثیت اور اہمیت کبھی نہ دی، اور دنیا کی عداوتیں اور دشمنیاں تمہارے قدموں میں کبھی کوئی لرزہ پیدا نہ کر سکی۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، زندگی چل رہی ہے، دنیا سے مقاطع ہو رہا ہے، سانس کا سلسلہ تیرے نفس سے، تیرے جسم سے، تیری روح کا سلسلہ موقوف ہو رہا ہے، لیکن گھبرانے کی بات نہیں، اس سے آگے وہ شاندار زندگی ہے جس کا کبھی تم نے تصور بھی نہیں کیا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ پروٹوکول کے لمبے چوڑے قافلے، یہ ہٹو بچوں کی آوازیں، یہ زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے، کوئی آتا ہے تو ریڈ کارپٹ کے ساتھ کسی کا استقبال کیا گیا، یہ سارے دنیا کے چکا چوند ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آسمان سے جنت کے فرشتے لباس لے کے آئیں جنت کا، اور اس روح کو اس لباس میں لپیٹ کے اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں جا کے پیش کیا جائے۔ اصل تو پروٹوکول یہ۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حسین و جمیل، بڑے خوبرو اور شاندار جوانی رکھنے والے، اہل سیر نے لکھا ہے اس زمانے میں 400 دینار یا درہم کا لباس پہنا کرتے تھے، اور جو لباس ایک بار پہن کے اتار دیں دوبارہ کبھی زیب تم کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے، اور خوشبو ایسی استعمال کرتے تھے کہ جس گلی سے گزرتے تھے مکہ کی گلیاں معطر ہو جاتی تھیں، اور فضا بتایا کرتی تھی کہ یہاں سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا سفیر بنا کے، اپنا نمائندہ بنا کے، اہل یثرب کے لیے، اوس اور خزرج کے لیے رسول اللہ نے اسلام کا داعی بنا کے انہیں اپنی ہجرت سے 2 سال قبل مکہ سے یثرب کی طرف بھیج دیا۔ یہ وہاں گئے، سیدنا اسید ابن حضیر اور پھر ان کے ساتھ سعد بن معاذ اور اوس اور خزرج کے بڑے بڑے سردار انہی مصعب بن عمیر کی دعوت پہ مشرف با اسلام ہوئے، کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ خدمت دین کا کام چلتا رہا،
حتیٰ کہ احد کا میدان سج گیا۔ سرور کونین نے اسلام کا جھنڈا مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں دیا۔ اور جانتے ہو نا یہ اس زمانے کی جنگی تاریخ ہے کہ جب تک پرچم لہرا رہا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ غنیم قائم ہے، لشکر قائم ہے۔ اگر پرچم گر گیا تو سمجھا جاتا تھا شکست ہو گئی۔ آج مصعب بن عمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم بردار ہیں۔ اسلام کی عظمت کا پرچم اللہ کے نبی نے مصعب کے ہاتھ میں دیا۔ داستان بڑی دل خراش ہے۔ ایک بار اللہ نے فتح عطا کر دی۔ عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں اس درے پہ متعین 50 صحابہ کرام جنہیں حکم تھا کہ فتح یا کسی حالت میں تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، وہ جگہ چھوڑ دی۔ خالد ابن الولید جو ابھی غیر مسلم تھے اوپر سے گھوم کے آئے، پیچھے سے آ کے حملہ آور ہوئے، مسلمانوں کی صفیں بکھر گئیں، افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اسی اثناء میں مصعب بن عمیر رسول کے پرچم کی عزت و آبرو کے لیے اپنی جان قربان کر گیا۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ نے پھر مسلمانوں کو صف بندی کی توفیق دی، دشمن کو پھر پیچھے دھکیل دیا۔ میدان تو بالآخر مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، لیکن 70 شہادتیں تھیں، ان میں ایک میت مصعب بن عمیر کی بھی تھی، تو شکل و شباہت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل بھی تھے، قریشی جوان بھی تھے، اور کسی زمانے میں جن کی تازگی، جن کی لطافتیں، جن کی نزاکتیں اور جن کی خوش لباسی اور خوش ذوقی اہل مکہ کے لیے ضرب المثل تھی، آج وہ اپنے خون کے دریا میں اور مٹی میں لپٹا ہوا پڑا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا مصعب کو لے کے آؤ، مصعب کو لایا گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا جاؤ مصعب کے گھر میں جا کے اس کے لیے کوئی کفن تلاش کر کے لاؤ۔ کہتے ہیں ہم گئے مصعب کے گھر میں، وہ جوان اور شہزادہ، وہ مال و دولت کا مالک جو 400 درہم کا لباس اتارے دوبارہ پہننا پسند نہ کرے، آج اس کے گھر سے ایک دھاری دار چادر ملی ہے۔ مصعب جوان القامت تھے، لمبے قد کاٹ کے تھے، اگر سر ڈھانپتے تھے پاؤں ننگے ہوتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے سر ننگا ہوتا تھا۔ سرور کونین نے فرمایا میرے مصعب کے سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پاؤں پہ گھاس رکھ کے اسے قبر کے حوالے کر دو۔ جانے والے تو دنیا سے جیوں بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم کیا عظمت کی موت ہے۔ کفن نہیں ملا تو اس میں کیا غم ہے، کوئی بہت لمبے چوڑے بینڈ باجے زندگی میں ان کے ساتھ نہ تھے تو اس میں کیا غم ہے۔ یہ دیکھو نا آسمان سے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ تیری زندگی ایسی ہو کہ فرشتے ہمیشہ تیرے ساتھ مدد کے لیے تیار رہیں، اور تیری موت ایسی ہو کہ آسمان سے جنت کے لباس تیرے استقبال کے لیے اتارے جائیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا شاندار موت ہے، اور لکھنے والوں نے لکھا کہ اگر اسلامی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دو شخصیات نہ ہوتی تو شاید تاریخ اسلام کا رخ کسی اور طرف تبدیل ہو جاتا۔ یہ دو شخصیات کون سی ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، مرتدین کے خلاف جب جہاد کا اعلان کیا تو امت کا رخ سیدھا ہو گیا، وگرنہ نہ جانے ملت اسلام کا شرادہ کتنا بکھر چکا ہوتا۔ اور دوسرے انسان سیدنا احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جب خلق قرآن کے فتنے کے خلاف ساری دنیا سرنڈر کر چکی تھی، بڑے بڑے جگادری اور اصحاب جبہ و دستار حاکم وقت کے جبر و ستم کے سامنے ٹھہر نہ سکے تھے، اس وقت یہ اللہ کا شیر کھڑا تھا اور ایک ہی بات کہتا تھا اوتونی شیئم بکتاب اللہ من کتاب اللہ و سنت نبیہ، اوتونی بشیئم من کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ احمد بن حنبل کو منوانا چاہتے ہو تو تمہاری عقل کی دلیلیں مجھے قائل نہیں کر سکتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک رسول اللہ کا فرمان ہے، وہاں سے دلیل لاؤ میں مانوں گا، وگرنہ 30 کوڑے کیا 300 کوڑا بھی مارو تو مجھے پرواہ کوئی نہیں۔ کوڑے مارنے والا کہتا ہے اتنے مارے جاتے تھے، اگر یہ کوڑے کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی تاب نہ لاتے ہوئے مر جاتا، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے سیدنا احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل سرخیل اہل السنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، دین کا محافظ، اسے یہ حوصلہ اور استقامت دی. اور یقیناً اللہ کی قسم میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، جب وہ دنیا سے گئے تو آسمان سے اللہ نے فرشتے بھیجے ہوں گے، جنت کے لباس دے کے بھیجے ہوں گے، جنہوں نے کہا ہوگا لا تخافوا ولا تحزنوا. احمد، وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، وہ حکمرانوں کی قید و بند کی صعوبتیں اور وہ کوڑوں کی سزائیں، وہ ساری بھول جاؤ گے. ایک چکر جب اللہ اپنی جنت کا لگوائے گا تو ایسے ہو جاؤ گے جیسے زندگی میں کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں. انہی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، امیر المؤمنین فی الحدیث، اس امت کا سرمایہ، ملت اسلام کے عظیم الشان محسن حضرت امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل سب سے عظیم ترین مجموعہ معیار کے اعتبار سے تصنیف کیا، تالیف کیا. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث رسول کے خادم ہیں اور بڑے مالدار ہیں. باپ نے بے پناہ مال چھوڑا، مزاربت کرتے تھے، کاروبار پہ لگاتے تھے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے بے پناہ دولتوں سے نوازا، لیکن ساری زندگی رسول اللہ کی حدیث کی خدمت میں گزاری، ساری زندگی رسول اللہ کی حدیث کی خدمت میں گزاری. اور یوں گزاری کہ دنیا میں بڑے سے بڑا مخالف بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے کردار پہ، آپ کے اخلاق اور سیرت پر انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکا. دنیا میں حدیث رسول کی خدمت کرتے، کہیں سے حدیث رسول سننے کے لیے جا رہے ہیں، کہیں پہ سنانے کے لیے جا رہے ہیں، کہیں پہ لکھ کر بیٹھ کر لکھنے کے لیے 16 سال گزار دیے حرم کعبہ میں. پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ عظیم الشان خادم اپنے آبائی علاقے بخارا میں پہنچا. ہزاروں کا مجمع سامنے ہے، رسول اللہ کی حدیث انہیں سناتے ہیں. حاکم وقت حاکم بخارا نے پیغام دیا، یہ میرے بیٹے ہیں، انہیں میرے گھر میں میری چوکھٹ پہ آ کے پڑھایا کرو. اور یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ ہیں اللہ کے دین کے لیے سینہ سپر ہونے والے. فرماتے ہیں میں رسول اللہ کی حدیث کو یوں رسوا نہیں کر سکتا کہ اسے کشکول میں ڈال کے دروازے دروازے پہ پھروں. میں نے ایک ایک چوکھٹ پہ جا کے یہ موتی چنے ہیں، اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ چل کے میرے پاس آئے. تنازع بن گیا، وقت کا حکمران تھا، بگڑ گیا. یہ مولوی، اس کی اوقات کیا ہے کہ میرے گھر میں میرے بچوں کو پڑھانے سے انکار کرے؟ میں حاکم ہوں اور یہ مولوی. شہر کے بڑے بڑے رؤساء کو ساتھ ملایا، بہت سارے ملاؤں کو، دین فروشوں کو ساتھ ملایا اور ایک عام ماحول بنا دیا، حتیٰ کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ان کے شہر سے نکال دیا گیا. سمرقند کے رستے میں بیکند نام کی ایک بستی ہے، کچھ دن وہاں ٹھہرے، اور جو ان کے میزبان تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بہت بڑا احسان کیا کہ امام بخاری کو وجہ جو بھی رہی ہو ہمارا مہمان بنا دیا، وگرنہ ہم کہاں اس قابل تھے کہ امام بخاری کی خدمت میں جا کے حاضر ہو کے رسول اللہ کی حدیث سنتے. آج حدیث کا اپنے زمانے کا سب سے بڑا امام ہمارے گھر میں آ گیا، اور وہاں بھی جتنے دن رہے غریب الدیاری کا عالم ہے، قسمہ پرسی کی کیفیت ہے. اب انہیں ان کے شہر سے بخارا سے نکالا گیا ہے، زندگی ان پہ تنگ کر دی گئی ہے، لیکن بیکند میں بھی جتنے دن رہے رسول اللہ کی حدیث لوگوں کو سکھاتے اور سمجھاتے رہے. وہاں سے ساتھ ایک بستی تھی، بعد میں اس کا نام خرتنگ کہا گیا، خرم آباد اس زمانے میں اس کا نام تھا. وہاں پہ آئے، چند دن یہاں رہے، اور جو ان کا میزبان ہے ابو منصور غالب بن جبریل، ان کا رشتہ دار بھی لگتا ہے، خدمت کرتا ہے، کہتا ہے امام محترم کا ایک ہی مشغلہ تھا، جو بھی آ جائے اسے رسول اللہ کی حدیث سمجھا دوں، جو بھی میرے پاس بیٹھے اسے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سکھا دوں.
حتیٰ کہ سمرقند سے کچھ لوگ آئے اور آ کے التجا کی، حضرت آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، اہل سمرقند آپ کے استقبال کے لیے دیدہ دل فرش راہ ہیں، آپ آئیں ہمارے پاس، ہم آپ کو ویلکم کہیں گے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کریں۔ ابو منصور غالب بن جبریل کہتا ہے اہل سمرقند کی دعوت پہ ان کے ساتھ آمادگی ظاہر کرنے سے پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام سے ایک دعا کر چکے ہیں، اللہ یہ تیرا بندہ محمد بن اسماعیل البخاری جس نے شعور کے پہلے سانس سے لے کر آج تک تیرے رسول کی حدیث سے وفا کی ہے، جو قدم قدم چلتا رہا تیرے نبی کی حدیث کی آبرو کے تحفظ کے لیے، جو شہر شہر پھرتا رہا تیرے نبی کی زبان سے بکھرنے والے سچے موتیوں کو جمع کرنے کے لیے، آج میرے شہر کے باسیوں نے، میرے وقت کے، میرے شہر کے وقت کے حکمران نے مجھ پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے، عرش والے قبل اس کے کہ بخاری کو کسی فتنے میں مبتلا کر دیا جائے تو مجھے اپنے پاس اٹھا لے۔ خرم آباد میں ہے، ابو منصور غالب بن جبریل کہتا ہے اٹھے، سواری پہ تیار ہوئے، امامہ باندھا، لباس پہنا، سواری کی طرف جا رہے ہیں تو اچانک جسم بالکل کمزور ہو گیا، فرماتے ہیں مجھے چھوڑ دو، لیٹنے دو کہ میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، لیٹے، اور ابو منصور کہتا ہے مجھے کہنے لگے ابو منصور دیکھو لینے والے آ گئے، میرا وقت آخر آ پہنچا، اب دنیا کی سانسیں منقطع ہو رہی ہیں، مجھے 3 کپڑوں میں کفن دینا، نہ میرے سر پہ کوئی پگڑی پہنانا، نہ میرے گلے میں کوئی قمیص پہنانا، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 3 کپڑوں میں کفن دینا، 3 چادروں میں کفن دینا، یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور کیا کہنے ان لوگوں کی عظمت کے جو ایک ایک حدیث رسول کو پوری صحت کی چھان پھٹک کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہا، اور آج جاتے ہوئے بھی دنیا کو سبق دے کے گیا، جو رسول اللہ کی سنت کے مطابق دفن ہونا چاہتا ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ 3 چادروں میں اسے کفن دیا جائے۔ اسی بستی میں خرم آباد میں فوت ہو گئے، اپنی جان اللہ ذوالجلال والاکرام کے سپرد کر دی، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ گرد و نواح سے اتنے لوگ جنازے میں آئے، خرتنگ اس برسی کا نام پڑ گیا، خرم آباد خرتنگ کے نام سے تبدیل ہو گیا، اتنی سواریاں تھیں، اتنے گدے گھوڑے اور کھچر تھے، اور آنے والوں کا اتنا رش تھا کہ اس بستی کے باسیوں نے کبھی اتنا بڑا اجتماع نہ دیکھا تھا۔ گدوں کی کثرت کی وجہ سے، سواریوں کی کثرت کی وجہ سے اس بستی کی گلیاں بھر گئیں، اس لیے اس کا نام لوگوں نے خرتنگ رکھ دیا۔ حافظ عبدالسلام بن محمد رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کے شارح کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے، آئے ہیں آپ کی اس مسجد میں، خطبہ جمعہ بھی دیا انہوں نے۔ وہ صحیح بخاری کے مقدمے میں لکھتے ہیں، اپنی شرح کے مقدمے میں لکھتے ہیں، اور بھی بہت سارے ائمہ کرام نے، بڑے بڑے مشاہیر نے یہ واقعہ لکھا، امام بخاری کو دفن کر دیا گیا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسا معطر کیا ان کی قبر کو، اور نہ صرف یہ کہ قریب بلکہ دور دور تک قبر سے یوں خوشبو نکلتی تھی جیسے کستوری کا ڈھیر لگا ہوا، حتیٰ کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ لوگ حضرت امام بخاری کی قبر کی مٹی تبرک سمجھ کے لے جانے لگے، دور و نزدیک سے جہاں جک بات پہنچی امام صاحب کی قبر کی مٹی لے جاتے رہے، پہرے کا انتظام کیا، لیکن لوگ نہ ٹلے، حتیٰ کہ لکڑی کا ایک جنگلہ بنا کے قبر پہ فکس کیا گیا تاکہ آپ کی قبر کی مٹی کو بچایا جا سکے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وقت کا حکمران مخالف ہے تو کیا، آسمان والا تو ساتھ ہے نا، اس نے بخارا سے نکالا ہے تو کیا، وہ آسمان کے فرشتے پورے استقبال کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ، جنت کے لباس اور خوشبوئیں لے کے آئے ہیں، اور کتنے پروٹوکول کے ساتھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی روح آسمانوں کا سفر کرتی، اور واللہ تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अराद अल्लाहु बिअब्दिन खैरन अस्सलहु, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम जब अपने किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा रखता है तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम उसे खैर की तौफीक देता है। क़ीला वमा असलहु, अल्लाह के नबी ये असल क्या है? क़ाल युफ्तहु लहु अमलन सालिहा क़ब्ल मौतिही, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अपने बंदे के लिए उसकी मौत से पहले नेक अमाल के दरवाजे खोल देता है। मैं सोचता हूं ये हजरत इमाम बुखारी थे रहमतुल्लाह अलैह, जो सही बुखारी की तदवीन व तालीफ के लिए 16 साल मुसलसल मेहनत करते रहे और 16 साल तो बकायदा इस किताब की तालीफ में हदीसों को एक जगह पे लिखने में सरफ किए। इससे पहले कितने साल हदीसों की तलाश में भटके होंगे, कितनी लंबी मुसाफतें की होंगी, कितनी साउबतें और कोफ्तें बर्दाश्त की होंगी, ये सब अल्लाह के इल्म में है। आज जो इस सही बुखारी का दर्स देते हैं, जो इसे समझाते हैं, जो इसे पढ़ाते हैं, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अज़मतें तो उन पे भी कम नहीं बरसाता। अभी मैंने जिक्र किया हज़रतुल उस्ताद शेखुल हदीस हाफ़िज़ अब्दुस्सलाम बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, दुनिया जिन्हें हाफ़िज़ अब्दुस्सलाम भुटवी के नाम से जानती है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने तौफीक दी, कुरान मजीद की 4 जिल्दों में तफसीर उनकी छपी और ऐसी तफसीर अद्दावा अकेडमी इस्लामाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में यह तज्जिया हुआ कि रूए ज़मीन पर उर्दू ज़बान में जो 5 बेहतरीन तफसीरें हैं उनमें एक हाफ़िज़ अब्दुस्सलाम साहब की तफसीर। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ 16 उन नौजवानों को जिन्होंने हज़रत हाफ़िज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर के बाद अज्जा पर सरकारी यूनिवर्सिटियों से एमफिल की डिग्रियां ली। इन्हें मैं जानता हूं, जिन्हें मैं नहीं जानता वो ना जाने कितने। वो पीएचडी नहीं थे, वो दुनिया की किसी बड़ी डिग्री के हामिल नहीं थे, लेकिन आज उनके किए हुए काम पर और उनके पूरे काम पर नहीं, उनके काम के एक एक जुज पर आपके मुल्क की मुअक्कर तरीन यूनिवर्सिटियां डिग्रियां बांट रही हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं किस पाए का काम है उनका। और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इतना कबूल दिया, इतना कबूल दिया। अल्लाहु अकबर। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आसमान से अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ऐलान करता है फरिश्ता जिब्रील को मुखातब करके, जिब्रील आगाह हो जाओ, मैं फलां बिन फलां से मोहब्बत करता हूँ और बता दो सबको कि तुम्हारा रब इस बंदे से मोहब्बत करता है। जिब्रील अपने पर फड़फड़ाते हैं, फरमाया यूं आवाज़ें आती हैं जैसे जंजीरें तेज़ी के साथ पत्थरों पे मारी जा रही हों, और सबको खिताब करते हैं, और आसमान के फरिश्तों सुन लो, तुम्हारा रब फलां बिन फलां से मोहब्बत करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। और फिर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के फरिश्ते लोगों के दिलों में अपने उस बंदे की मोहब्बत डाल देते। जब भी पता करें मकतबे से, जब भी पता, मुझे आप भी ज़रूरत है। जो हमारी बच्चियां इस साल फारग हो रही हैं उन्हें हमने तोहफे के तौर पे इदारे की तरफ से तफसीर देनी है। मैंने पूछा मकतबे से कि फलां साइज की तफसीर मिल रही है, कहते हैं जी दुआ करो, छपने गई है, जल्द छप के आ जाएगी। छप के मार्केट में आती बाद में है, बुकिंग पहले हो चुकी होती है। और शायद इन 6-7 सालों में जितने एडिशन हजरत हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई तफसीर के शाये हुए, किसी और किताब के शाये हुए। रूए जमीन के जिस जिस कोने पर कुरान मजीद की ये तफसीर पढ़ी जाएगी, वो लोग उनके लिए दुआ भी करेंगे, उनके अमाल उनके लिए सदका जारिया भी बनेंगे। और अभी कल की बात है, चंद हफ्ते पहले हजरत शेखुल हदीस हाफिज अब्दुल अजीज आलवी रहमतुल्लाह अलैह 50 साल से जायद मरतबा, 50 दफा से जायद मरतबा सही बुखारी की तदरीस करने वाले। अल्लाह, मेरे दिल में बड़ी हसरत थी कि मैं उनकी खिदमत में जाऊं
اور سبق سنا کے ان سے شاگردی کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لوں، کم از کم میرے پاس ایک دستاویز ہو کہ میں اس عظیم آدمی کا شاگرد۔ لیکن ان کی زندگی نے وفا نہ کی، ہم اپنی سستیوں کے بوجھ کے نیچے دبے رہے اور جا نہ سکے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں دنیا نہیں جانتی ان کے بنگلے کتنے ہیں۔ وہ ساری عمر اللہ کا فقیر بندہ، بسوں میں سفر کرنے والا، بڑھاپے میں بھی رسول اللہ کی حدیث کا درس دینے والا، سنن ترمذی کی شرح لکھی، وہ قبول عام حاصل کر چکی، صحیح مسلم کی شرح لکھی، 12 ضخیم جلدوں میں چھپ کے طلبہ اور علماء کے ہاتھ میں ہے، اور مجھے پتا چلا ہے کہ صحیح بخاری کی شرح بھی لکھی ہے جو ابھی مدون ہو رہی ہے، چھپنے کے قریب ہے، اور اس پہ ترا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی، اور 50 سے زائد مرتبہ صحیح بخاری کی تدریس کی۔ اگر ایک سال میں اوسطاً 50 طالب علم ان کے لگا لیے جائیں تو آپ ذرا کیلکولیٹ کر لیں 50 سالوں میں کتنے بچوں کو انہوں نے صرف صحیح بخاری پڑھائی۔ اور یہ ایک ایک فرد جو دنیا کے طول و عرض میں، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی برطانیہ میں بیٹھا ہے، کوئی جرمنی میں بیٹھا ہے، کوئی عرب علاقوں میں بیٹھا ہے، جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے صدقہ جاری ہے۔ اور جب جنازہ اٹھا، فیصل آباد کا وہ کریسنٹ ہائی اسکول کا گراؤنڈ، ہمارے اساتذہ کرام کو یہاں سے میں نے بھیجا تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ انسان ہی انسان تھے، معلوم نہیں تھا اتنی دنیا کہاں سے آ گئی، اور دنیا دار نہیں تھے، سیاسی مفادات کے حصول کے لیے آنے والے نہیں تھے، یہ خالصتاً اللہ کی توحید کے علمبردار علماء، شیوخ، لمبی چوڑی تعداد شاگردوں کی۔ اور اللہ کی قسم مجھے حسرت ہوتی ہے اور رشک آتا ہے ان کی زندگی پر۔ خود شیخ الحدیث، 3 بھائی تھے شیخ الحدیث، جو بہنیں تھی شیخ الحدیث، والد محترم حضرت العلام حافظ احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث، اور ان کے والد محترم بھی شیخ الحدیث، 3 نسلیں رسول اللہ کی حدیث کی خادم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا۔ فرشتے کہتے ہیں اس آخری وقت گھبرانا نہیں، جب تو رسول اللہ کی حدیث پڑھایا کرتا تھا، جب تو ممبر پہ بیٹھ کے رب کی توحید سنایا کرتا تھا، جب تو جہاد کے محاذ پہ جا کے اللہ کے دشمنوں کو للکارا کرتا تھا، جب انسانوں کے سامنے رسول اللہ کی حدیثیں پیش کیا کرتا تھا، ہم تب بھی تیرے ساتھ ہیں، اب آخرت کے سفر میں بھی ہم تیرے ساتھ رہیں گے، اور اللہ تمہیں وہ جنت عطا کرے گا جو تیرے صالحین، تیرے جیسے صالحین کے لیے بنائی گئی۔ نزلا من غفور الرحیم، دسترخوان لگے ہوئے ہیں، جنت سجی ہوئی ہے، حوریں انتظار میں کھڑی ہیں، ملائک بڑے بڑے تحائف لے کے صف بہ صف کھڑے ہیں۔ کون آ رہا ہے؟ وہ اللہ کا فقیر آ رہا ہے جو رب کی زمین پر ساری عمر رسول کی نوکری کرتا رہا۔ بہاولپور میں ایک مرد درویش ہوئے تھے، حضرت حافظ پروفیسر محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ میں لمبا عرصہ بہاولپور میں رہا، جاننے والے جانتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ کوئی مسافر آ کے اسٹیشن سے پوچھتا کہ کسی اہل حدیث مسجد میں جانا، بتایا جاتا کہ مسجد تو اہل حدیث کوئی نہیں، البتہ وہ ٹونکیاں والے محلے میں ایک چھوٹا سا ایک وہ کمرہ سا بنا ہوا ہے، وہاں ٹالی کے نیچے ایک بابا جی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اکیلے اہل حدیث تھے پورے شہر بہاولپور میں۔ اور آج اللہ کے فضل سے سرکاری اداروں میں جب مختلف مسالک کے ذمہ داران کی لسٹ بنتی ہے تو ٹاپ آف دی لسٹ حضرت حافظ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کا نام ہوتا ہے۔ ایک بندہ پروفیسر تھے کالج میں، علی گڑھ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے، حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے،
اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے وہ جو مسلم اسٹوڈنٹ لیگ تھی اس کے سرکردہ لیڈروں میں تھے، اور بابا جی کے حکم پر سندھ میں اسٹوڈنٹ کا جو وفد گیا تھا ان کو قیادت کرنے والے یہی حافظ عبداللہ صاحب بہاولپوری تھے۔ حکومت وقت نے ان کی دعوت سے پریشان ہو کے ٹرانسفر کر دیا اور مظفر گڑھ گورنمنٹ کالج کا پرنسپل بنا دیا۔ اللہ کے بندے جہاں جائیں گے انشاءاللہ وہاں چراغاں کریں گے۔ مظفر گڑھ کی مرکزی مسجد اہل حدیث کا سنگ بنیاد حافظ عبداللہ صاحب نے رکھا۔ وہاں گئے تو وہاں جا کے مسجد بنا لی، وہاں جا کے دعوت کا کام شروع کر دیا۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک وقت وہ بھی دکھایا کہ ان کے تربیت یافتہ پروفیسر حافظ محمد سعید، ان کے لختے جگر حافظ عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ، پروفیسر ظفر اقبال، بے شمار اور لوگ، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے توفیق دی تو دنیا میں ایک دعوت و جہاد کی ایسی شاندار تحریک بپا کی۔ اللہ اکبر۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، پتہ نہیں چلتا، اختلاط اس قدر زیادہ ہے، حالات اس قدر زیادہ خراب ہیں، صحیح کون ہے غلط کون ہے پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا باطل کے تیروں پہ نگاہ رکھنا، وہ جہاں جا کے لگے سمجھ لینا کہ یہی صحیح ہے۔ پچھلے جمعے کو حافظ عبد الرحمن مکی رحمت اللہ علیہ کی رحلت ہوئی، نماز فجر کے بعد انڈین میڈیا اٹھا کے دیکھو، سارا پاکستان اور ہر توحید والا پاکستان میں ہر توحید والا اداس ہے، غمزدہ ہے کہ اسٹیج ویران ہو گئے۔ وہ جو خطابت کا تم تراغ تھا شاید یہ اس کے آخری رکن رکین تھے، وہ شورش کاشمیری کی خطابت، وہ شہید ملت علامہ احسان لہی ظہیر کا تنتنا اور ولولہ اب اسٹیج پہ مکی صاحب کے بعد کس سے سننے کو ملے گا؟ وہ اتنا بے باک اللہ کے دین کا داعی جو کھلے عام چیلنج کرتا تھا سارے باطل کے پرورداؤں کو، اس کی موت پہ اہل ایمان تو رو رہے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ خوشی انڈیا نے منائی۔ زندگی سے کچھ تو تکلیف ہوتی تھی نا جو مرنے پہ اتنے خوش۔ عمر اتنی تو عطا کر میرے فن کو میرے خالق، میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے۔ کچھ تو رہا ہوگا نا ان کی زندگی میں جو انڈیا اس قدر خوش ہو رہا ہے ان کے جانے کے بعد۔ اور میرے بھائیوں، ہم نے تو 18 سال ان کی شفقتوں میں ان کی قیادت میں گزارے، بہت سارے لوگ گواہ ہیں، آپ کے شہر کے لوگ بھی جانتے ہیں، بتایا انہوں نے مجھے، ہمارے گھر میں بھی سوئے تھے اور نیچے بیڈ پہ نہیں سوئے، نیچے سوئے، اور پھر جب تہجد کا ٹائم ہوا تو اٹھ کے 2 رکعتیں بھی پڑھی تھی۔ لمبے اذکار کرنے والے، اور کیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے موت دی ہے۔ ان کا بھتیجا حافظ عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بیٹے حافظ عبد المنان کا بیٹا عبد المتین بیان کرتا ہے کہ رحلت سے چند دن قبل مجھے کہنے لگے، جب میں مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھا تو عبد المتین تیرے دادا یعنی حافظ عبداللہ صاحب آئے تھے میرے پاس، وہاں گھر بڑا تنگ تھا، تو انہوں نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی جو میں آج تجھے سکھا رہا ہوں۔ یہ صالحین کی زندگی ہے، یہ لوگ نیک لوگوں کی تربیت کا انداز ہے۔ کہتے مجھے دعا سکھائی تھی کہ یہ دعا کثرت کے ساتھ کیا کرو، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، ووسع لی فی داری، اور اللہ میرے گھر کو وسیع کر دے۔ اور فرماتے ہیں عبد الرحمن، گھر جب کہو تو 3 نیتیں تیرے ذہن میں ہونی چاہیے، اللہ دنیا کا گھر بھی وسیع کر دے، کہ رسول اللہ نے اسے رحمت قرار دیا، اللہ قبر کا گھر بھی وسیع کر دے کیونکہ اس کی تنگیاں بڑی تکلیف کا باعث ہیں، اور عرش والے آخرت کا گھر بھی وسیع کر دے کہ اس کی وسعتوں کی بڑی ضرورت ہے۔
अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी, अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, और मेरे तीनों घर ववस्सि'ली फ़ी दारी, और मेरे तीनों घर वसी कर दे, व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, और अल्लाह मेरे रिज़्क़ को बाबरकत फरमा दे। ताया जिंदगी के चंद दिन बाकी हैं, अपने भतीजे को यह नसीहत करता है, और साथ कहते हैं अब्दुल मतीन, जब से तेरे दादा ने मुझे ये दुआ सिखाई, मैं रोजाना 100 मरतबा कम से कम ये दुआ करता हूं। जिंदगी की आखिरी रात है, तहज्जुद के वक्त घरवाली को फोन करते हैं, और मुझे ये सारी बातें उस भाई ने बताई जो सारी रात भी उनके साथ था, और जो जिंदगी का आखिरी चंद मिनट का सफर हॉस्पिटल से मस्जिद तक, उसमें भी साथ था। डॉक्टर है, और मैंने खुद उनसे फोन पे बात की सारी। कहते हैं तहज्जुद के वक्त घर वाली को फोन किया और पूछते हैं तहज्जुद पढ़ ली? अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अल्लाह आसमान पे खुश होता है उस मियाँ पर जो तहज्जुद के वक्त अपनी बीवी को तहज्जुद के लिए जगाए, न जागे तो उस पे पानी के छिंटे मारे, और उस बीवी पर जो तहज्जुद के औकात में अपने खामद को जगाए। ये बूढ़ा आदमी 73 साला दिल का मरीज ड्रिपों में और बोतलों में जकड़ा हुआ हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ अपनी घरवाली को फोन करता है, तहज्जुद पढ़ ली? मैंने तो पढ़ ली, नमाज फजर पढ़ी है। कुछ देर के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे कहते हैं जाना है फला जगह पे, बड़े भाई के पास, जमात के अमीर के पास। आप मरीज हैं, आपकी सेहत इस बात की मुतहम्मल नहीं है, ड्रिप चल रही है, जिद की और उतार फेंकी ड्रिप, उठे और चल दिए। कहते जल्दी से हम लपके गाड़ी में बिठाया। उस 7-8 मिनट का गाड़ी का सफर है। कहते मुझे कहा डॉक्टर साहब गवाह हो जाओ, मेरी जिंदगी अल्लाह की तौहीद के लिए गुजरी है, मैं अल्लाह की तौहीद पे मर रहा हूं। मैंने कहा आपको क्या हो गया, आप क्यों इतने परेशान हैं? कहते नहीं, लेने वाले आ गए, लेने वाले आ गए, मुझे लेने वाले आ गए। कहते हैं ये अपनी जबान से कहा अफजलुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ देर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहे, फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कबीरा पढ़ते रहे, और यूं ही जिक्र जबान पे जारी था कि मंजिल आ गई। वहां पहुंचे, आगे बड़े भाई साहब बाहर इंतजार में खड़े, फटाफट गाड़ी में बैठे कि जो बात कहनी है कहो और वापस हॉस्पिटल में जाओ। कहते नहीं, मुझे अलग बैठ के बात करनी है, हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं, मेरे पास वक्त कम है। अल्लाह अकबर। और मेरे भाइयों, चीचा वतनी के दोस्तों, अल्लाह की कसम हम सब के पास वक्त बहुत कम है। वो खुश नसीब है जिसे एहसास हो गया कि मेरे पास वक्त कम, और वो बदनसीब है जो अपनी जिंदगी को लंबा समझता है। घर चले, फरमाया नहीं घर नहीं जाना, अल्लाह के घर में चलते, मस्जिद में बैठते। अफजलुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। डॉक्टर गवाह हो जाओ कि मैं अल्लाह की तौहीद पे मर रहा हूं। और फिर बैठे, वो दोनों भाई अलग बैठे। मैं इंशाल्लाह जाऊंगा तो पूछूंगा कि वहां क्या बातें हुई। ये जिंदगी है मेरे भाइयों, और ये मौत है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नह। बड़े से कहते हैं, भाई से कहते हैं, जमात के अमीर से कहते हैं, आप जल्दी से अल्लाह के घर में चलें, मेरी चंद बातें सुन लें, मेरे पास वक्त बहुत कम। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम हमें तौहीद पे जिंदा रखे।
اس کم وقت کا اللہ ہمیں ادراک عطا کر دے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں جب دنیا سے لے کے جائے تو ہماری زبان پہ کلمہ جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت امام ابو زرعہ رازی رحمت اللہ علیہ 327 ہجری میں فوت ہوئے، مرنے کے قریب ہیں تو ان کے شاگرد امام ابو حاتم رازی، امام محمد بن مسلم بن واحہ یہ پاس بیٹھے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ امام ابو حاتم رازی محمد بن مسلم سے پوچھتے ہیں، آپ کو کوئی ایسی حدیث یاد ہے جس میں کلمے کی تلقین ہو؟ تو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید عن صالح ابن ابی عریب، اور یہاں آ کے چپ ہو گئے۔ اب دوسرا پڑھتا ہے، تیسرا پڑھتا ہے، لیکن یہاں آ کے چپ ہو جاتے ہیں۔ امام ابو زرعہ رازی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ سر اٹھاتے اور فرماتے ہیں، حدثنا عبد الحمید عن صالح ابن ابی عریب عن کثیر ابن مرۃ عن معاذ ابن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ کہا۔ اور ہمیں یقین ہے اللہ ذو الجلال والاکرام اس مہینے میں، اور سچی بات ہے یہ پچھلے 2-3 سال میں حدیث کی مسند خالی ہو گئی۔ حضرت شیخ الحدیث حافظ عبد الحمید ہزاروی، مولانا عبد الرشید ہزاروی ساہیوال والے، مولانا یونس بٹ، پروفیسر عبد الرحمن لدھیانوی، کتنے ہی بڑے بڑے بزرگ، اور اب مفتی بشیر احمد ربانی، حافظ عبدالسلام بن محمد، اور اب اسی مہینے میں شارح صحیح سنن ابن ماجہ کے شرح کرنے والے شیخ عطا اللہ ساجد، وہ اور مکی صاحب ایک ہی دن فوت ہوئے۔ اور جس دن حافظ عبدالعزیز علوی رحمت اللہ علیہ فیصل آباد والے فوت ہوئے، عین اسی دن مولانا عبدالعزیز علوی جو تحریک آزادی کشمیر، آزاد جموں و کشمیر کے امیر تھے، وہ فوت ہوئے۔ یہ سارے رسول اللہ کی حدیث کے خادم، دین کے نوکر۔ ہم اپنے رب پہ کامل یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے بزرگوں کا آخری معاملہ بڑا آسان کرے گا، اور انشاءاللہ انہیں جنت میں اعلیٰ علیین میں جگہ دے گا۔ اور ہم اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے نبی کی سنت کے مطابق زندگی جینے کی توفیق دے، اور دنیا سے جائیں تو تیرے دین کی نوکری کرتے ہوئے، زبان پہ تیری عظمت کے ترانے ہوں، تیرا کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں۔